بزم کونین میں روشنی گر گر ہوئی، ہادیے دو جہاں ہو سلام آپ پر، ہادیے دو جہاں ہو سلام آپ پر، سرورے انس و جان ہو سلام آپ پر۔ دیکھتے کیا ہو اہل صفا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ خلق کے رہبر آپ پہنچے، حق کے پیمبر آپ پہنچے، خلق کے رہبر آپ پہنچے، حق کے پیمبر آپ پہنچے، شافع محشر آپ پہنچے، شافع محشر آپ پہنچے، ساقی کوثر آپ پہنچے۔ مرحبا رسول اللہ، 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 مرحبا رسول اللہ۔ ساقی کوثر بحر خدا، آج تو ایسا جام لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير، فلهم فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب پڑھنے سے پہلے درود پاک آزاد پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب اللہ صلی علیہ وسلم، سلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا ہے نور کا مست بو میں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشتاق تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا مل سے کس درجہ سترا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک تھوڑا ہی گردہ نور کا تو ایسا یا نور کا ہر آرزو ٹکڑا نور کا تو ایسا یا نور کا ہر آرزو ٹکڑا نور کا سایہ یہ سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله بالله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی, جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی, جس کے پہلوں میں ہے شاہوار نبی, دختر مصطفیٰ جن کی دلہن بنی, جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے
کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کے مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے قلب سرس میں شجاعت چلی، ہاں وہی جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا۔ یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ شہر شکم اور شہر خدا، نام سے جن کے ہر دم کروڑ فتح ٹری، ہاں وہی ولی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا علی، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، ہاں بھی ولی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مولا علی۔ السلام علیکم۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، کر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، پر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ موج کٹرا کے ہم سے چلی جائے گی، موج کٹرا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا
اشارہ کریں گے وہ ناخدا اپنا بیڑا خبر سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا اپنا بیڑا خبر سے نکل جائے گا پر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا یوں تو دیتا حکم خدا سے مگر یوں تو دیتا حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے انہیں کو یقین خبر میرے دل کی ہے انہیں کو یقین خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا رب سلیم فرمانے والے ملے رب سلیم فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے کل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا کر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا اتنا بے چین ہے کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے لو لگا تو صحیح شاہ لالاک سے ہم مسرت کے سانچے میں ڈل جائے گا پر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا میں نعت پاک پڑھی سے پہلے ایک مرتبہ آواز بلند بلند شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی نبی الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں جس کی نہ سحر ہوئے اللہ قیامت تک جس کی نہ سحر
کی ہے ذات مدینے میں، یہ آس نیازی ہے دولہا کی زیارت ہو، یہ آس نیازی ہے دولہا کی زیارت ہو، جائے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، جائے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی۔ تجھے رب نے کیا بنایا، تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی نے پایا، تجھے ہر ولی نے پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، ایسا کہا سب نے نفس نفسی، تیرے لب پہ رب حبلی، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی۔ السلام علیکم۔ بڑے باواز بلند السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں، سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، میرے آقا کا درود شریف اتنی سستی سے پڑھ رہے ہیں، بڑے السلام علیکم یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پڑھ کے چھوٹا سا سماعت فرمائیں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میرے لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا
سے گدا نہیں ہوگا، گدا یعنی غلام، جو شاہ گدے دل سے گدا نہیں ہوگا، جو شاہ گدے دل سے گدا نہیں ہوگا، خدا کا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، خدا کا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، زمین پہ چاند و سورج ادھر چلے آئے، زمین پہ چاند و سورج ادھر چلے آئے، زمین پہ چاند و سورج ادھر چلے میرے حضور جو چاہے تو کیا نہیں ہوگا، میرے حضور جو چاہے تو کیا نہیں ہوگا، اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پھول کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین پہ چاند و سورج ادھر چلے آئے، میرے حضور جو چاہے تو کیا نہیں ہوگا، میرے حضور جو چاہے تو کیا نہیں ہوگا، اور یہ دیکھیے خدا نے خط میں نبوت کر دیا نقل، خدا نے خط میں نبوت کر دیا نقل، خدا نے خط میں نبوت کر دیا نقل، جہاں میں کوئی نبی دوسرا نہیں ہوگا، جہاں میں کوئی نبی دوسرا نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں پہنچ کے بولے روح امین سے تیرا پہ، پہنچ کے بولے روح امین سے تیرا پہ، پہنچ کے بولے روح امین سے تیرا پہ، گزر یہاں سے میرا اب شاہ نہیں ہوگا، گزر یہاں سے میرا اب شاہ نہیں ہوگا، پہنچ کے بولے روح امین سے تیرا پہ، پہنچ کے بولے روح امین سے تیرا پہ، گزر یہاں سے میرا اب شاہ نہیں ہوگا، گزر یہاں سے میرا اب شاہ نہیں ہوگا،
درود صبح مسا پڑھتے ہیں نبی پر جو درود صبح مسا پڑھتے ہیں نبی پر جو درود صبح مسا پڑھتے ہیں نبی پر جو کسی بھی رنج میں وہ مبتلا نہیں ہوتا کسی بھی رنج میں وہ مبتلا نہیں ہوگا اور جو اپنے دل میں میرا آقا کو کرتے ہیں ان کے لیے شعر ہے بسا کے رکھتا ہے بغض نبی کے دل میں جو بسا کے رکھتا ہے بغض نبی کے دل میں جو بسا کے رکھتا ہے بغض نبی کو دل میں جو کوئی بھی آدمی اس سے برا نہیں ہوگا کوئی بھی آدمی اس سے برا نہیں ہوگا بہت سماج فرمان ہے نہیں ہے عشق نبی کسی کے دل میں سننے کو نہیں ہے عشق نبی کسی کے دل میں سننے کو نہیں ہے عشق نبی کسی کے دل میں سننے کو کبھی بھی اس میرا رابطہ نہیں ہوگا کبھی بھی اس میرا رابطہ نہیں ہوگا بغیر عشق رسالت مآب کی انجم شیر پڑھ جاتا ہوں آخری شیر ہے بغیر عشق رسالت مآب کے انجم بغیر عشق رسالت مآب کے انجم کسی کا خود قریبی کسی کا خود بریدہ نہیں ہوگا کسی کا خود بریدہ نہیں ہوگا جو شاہ بتے قتل سے قدم نہیں ہوگا خدا کا تو سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة أنفي بها حرز الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار
غوث اعظم بمنی بے سرور ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد ما ذرائع بشتا رازے کلید کرم کشا مدد کن یا مقدم سمنا مدد کن یا مقدم سمنا مدد کن یا مقدم سمنا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کی عطا سے دونوں جہاں کے مالک و مختار انیس بے کساں رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدہ کے بابا حسنین کے نانا کائنات کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کرے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور عقیدت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کہہ دو سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کامیابی تمہارے لیے ہے سر بلندی تمہارے لیے ہے شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب مومن کامل بندہ کب ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تم میں سے مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں اپنے باپ اپنے اہل و عیال یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو اللہ اکبر اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا حضرت سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تم اپنی جان سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اپنے کاروبار سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر تم اب مومن کامل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جان ہے اللہ اکبر تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اب محبت ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کرنا ہمارا دعویٰ ہے اب دعویٰ اگر پورا کرنا ہے تو اس کی دلیل پیش کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ انہی کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں آئیے وہ مقدس صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں جنگ کی تیاری کرنی ہے جو کچھ ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں لا کر پیش کرو تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے حسب حیثیت جو کچھ ان کے پاس تھا حضور کے قدموں میں لا کر پیش کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تھوڑا مال زیادہ تھا ان کے پاس اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہر بار
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبقت لے کر جاتے ہیں، میں آج ابو بکر سے زیادہ میں مال دے کر کے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں غربت کا حال تھا، ان کا کاروبار بند ہو چکا تھا، تو حضرت فاروق اعظم گھر کو گئے، جانے کے بعد پورے گھر کا مال آدھا کرتے ہیں، آدھا کرتے اس طرح سے کرتے ہیں کہ گھر میں 2 چراغ تھے تو ایک چراغ گھر کے لیے رکھتے ہیں، ایک چراغ دین کے لیے رکھتے ہیں، اگر گھر میں 2 جھاڑو تھے ایک جھاڑو گھر کے لیے رکھتے ہیں، ایک جھاڑو دین کے لیے رکھتے ہیں، اور تمام میں کا آدھا مال لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر اپنے گھر میں گئے اور جا کر دیکھا اس وقت ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور جو کچھ سامان تھا ایک پوٹلی باندھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں جو کچرا جھاڑنے کی جھاڑو تھی اور جو کچھ بھی تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک کپڑا بچھا کر کے اس میں پوٹلی باندھ لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس وقت جو آپ جھپا پہنے تھے وہ جھپا نکال کر بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی مجاہد کے لیے کام آ جائے، کسی جنگ لڑنے والے کے لیے کام آ جائے، اور اپنے اوپر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک ٹاٹ کا لباس پہن اوڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لایا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بس میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ سب کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی بات کر رہے تھے اتنے میں بلبل سدرا حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کی یار غار حضرت صدیق اکبر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان کے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ آج جو لباس صدیق اکبر پہنا ہے وہ تمام فرشتوں پہن لو۔ اللہ اکبر، آسمان کے تمام فرشتے ٹاٹ کا لباس جس طرح سے صدیق اکبر نے پہنا تھا، اسے کہتے ہیں عشق رسول، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب ابھی اسلام پھیل رہا تھا، تازہ تھا، 100 کے اندر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ حال یہ تھا کہ مکے کی وہ گرم زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گھسیٹا جاتا تھا، اور کھڑی دھوپ میں حضرت بلال کو گرم ریت پر سلا کر کے آپ کے سینے پر گرم چٹان رکھ دیا کرتے تھے۔ پھر کفار و مشرکین پوچھتے اے بلال کیا تم محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم ان کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالو گے؟ کیا تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے؟ تو اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان جائے تو جائے مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مشہور واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا وقت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مولا علی کے گود میں آرام کر رہے تھے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، ابھی عصر کی نماز مولا علی نہیں پڑھے تھے، تو سورج ڈوب رہا تھا، تو نماز سے ایسی محبت مولا علی کو کہ اگر ان کے پاؤں میں تیر چبھ جاتی تو حالت نماز میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے اگر تیر کھینچ لیتے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس قدر نماز سے محبت تھی، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی تھی۔
اب عصر کی نماز کا معاملہ ہے، وہ بھی بیچ والی نماز، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، پھر سورج ڈوب گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مولا علی کے آنسو ٹپکتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے علی بتاؤ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب آئیے اپنے داماد رسول مولا علی فاتح خیبر قوت پروردگار لا فتح الا علی، اللہ اکبر، اب جب روتے ہیں نماز کی خاطر، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ فوراً میرے آقا اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے مغرب کی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، عصر کے وقت سورج جب آتا ہے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول ہے کہ محبت رسول میں نماز جا رہی ہے، مگر مولا علی کو یہ گوارا نہیں کہ نماز کی خاطر میں رسول اللہ کی نیند کو نیند میں دخل کر دوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی محبت جس طرح سے صحابہ کرام نے کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے